ان کو بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ جو تو ایمان لائے ہیں اللہ رب العالمین پر، وہ تو جانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے اور وہ تو مانتے ہیں، لیکن جنہوں نے کفر کیا وہ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ تو اب ہم بعودۃ کی تھوڑی سی تشریح کرتے ہیں۔ بعودۃ بعض سے بنا ہے جس کے معنی ہے ٹکڑا۔ مثلا ما بعودۃ یعنی اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے مچھر کی، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو واضح کرنا، کسی چیز کو بیان کرنا، سمجھانا کسی چیز کو۔ تو بعودۃ بعض سے بنا ہے جس کے معنی ہے ٹکڑا۔ مثلا کہ ایک خربوزہ ہو، اس کا آپ ایک پیس اتار لیں تو اس ایک پیس کو آپ خربوزہ پورا نہیں کہتے، آپ کہیں گے یہ خربوزے کا ٹکڑا ہے۔ تربوز ہو، اس کا ایک پیس آپ اتار لیں تو آپ اس کو تربوز نہیں پورا کہیں گے، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ اس کا حصہ ہے۔ جس طرح یہ انسان ہے اور انسان کے اعضاء ہیں، کوئی ایک اعضاء انگلی یا ہاتھ وغیرہ کٹ جائے تو آپ اس کو انسان نہیں کہیں گے، آپ انسان کا بعض حصہ کہیں گے کہ یہ انسان کے اعضاء میں سے ایک عضو ہے۔ تو اس کا معنی بعودۃ یہ بعض سے بنا ہے، تو اس کا معنی ٹکڑا ہے۔ چیز کے حصے کو اس لیے بعض کہتے ہیں کہ وہ کل کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، چونکہ ٹکڑا کل سے چھوٹا اور حقیر ہوتا ہے۔ اس حقارت کے لحاظ سے مچھر کو بعودۃ کہا گیا ہے، کیونکہ یہ بہت چھوٹا جانور ہے، بہت چھوٹا جانور ہے۔ جو چیز چھوٹی ہوتی ہے تو لوگ اس کو حقیر جانتے ہیں جی، حالانکہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ کوئی آدمی بھی چھوٹے کا دکھا ہو تو اس کو بھی مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی چیز کوئی شخص بالکل پتلا سا ہو تو اس کو بھی لوگ مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ تو مچھر کو بعودۃ اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ بہت چھوٹا جانور ہے، یا اس لیے کہ مچھر گویا مکھی کا ٹکڑا ہے۔ فما فوقہا، آگے فما فوقہا، اس کے معنی ہے مچھر سے اوپر کی چیز۔ اس اوپر میں دو احتمال ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ اس لفظ سے مچھر سے بڑی چیزیں مراد ہوں، جیسے مکھی مکڑی، یہ بھی مچھر سے بڑی ہیں۔ تو یہ آیت کے معنی یہ ہوئے کہ حق تعالیٰ مچھر اور ایسے بڑی چیزوں جیسے مکھی اور مکڑی وغیرہ کی کہاوت سے شرم نہیں فرماتا۔ دوسرے یہ کہ مچھر سے بھی بڑھ کر حقیر چیز مراد ہوں، یعنی جو چیز کے مچھر سے بھی زیادہ چھوٹی اور حقیر ہوں، تب آیت کے معنی یہ ہوئے کہ حق تعالیٰ مچھر اور اس سے بھی کم تر چیز۔ دو احتمال ہیں اس کے اندر، ایک تو یہ کہ مچھر سے بڑی چیز ہو، مکھی مکڑی وغیرہ، یا پھر مچھر سے بھی بڑھ کر حقیر چیز مراد ہو تو اللہ رب العالمین، یعنی اس سے بھی چھوٹی چیز جو ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ مچھر اور اس سے بھی کم تر چیزوں کی حقاوت سے حیا نہیں فرماتا۔ مچھر وغیرہ میں چند عجیب خصوصیتیں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ بھوکا رہ کر زندہ رہتا ہے۔ مچھر جو ہے یہ بھوکا رہ کر بھی زندہ رہتا ہے، جبکہ باقی جانور جو ہیں وہ اتنی بھوک برداشت نہیں کر سکتے، نہ انسان بھوک برداشت کر سکتا ہے، تو یہ بھوکا رہ کر زندہ رہتا ہے، پیٹ بھر کر مر جاتا ہے۔ جب یہ پیٹ بھر کے کھا لے تو یہ انا للہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح دنیا دار مصیبت میں رب کی یاد کرتا ہے، عیش میں رب کو بھول جاتا ہے، اپنے پروردگار کو بھول جاتا ہے۔ جب مصیبت آتی ہے، تکالیف آتی ہیں تو اللہ خالق کے کائنات کو یاد رکھتا ہے، اور جب عیش و عشرت کے دن آتے ہیں، مال و دولت کی رہن بہن ہوتی ہے، تو پھر وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اپنے مالک کو بھول جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ چھوٹی چیزیں حق تعالیٰ کی قدرت کو بڑی چیزوں سے زیادہ ظاہر کرتی ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی قدرت کو زیادہ ظاہر کرتی ہیں. بندہ چھوٹی سی چیز کو